الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صبحكم ومساكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله رب العالمين کا ارشاد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نزول جن کا ہوا، اسے اقرا سے شروع کیا. یعنی جب عرب کے صحرا پر ان لوگوں پر کہ جو بات بات پر جھگڑا کرتے تھے، جہالت عام تھی، سب سے پہلے جس لفظ کا نزول ہوا وہ اقرا تھا. اے نبی آپ پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. آپ پڑھیے، آپ کا رب باعزت ہے، وہ رب کہ جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. یعنی انسان کو اللہ تعالی نے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا اور اسے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. اور مسند احمد میں ہے صحیح سند سے، اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ قلم تھا. یعنی وہ امت کہ جس کو پڑھنے پڑھانے کا کہا گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اتنی ہی زیادہ پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے علم کے لحاظ سے. جو قومیں علم سے ناطہ توڑ دیتی ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. اور خصوصاً وہ علم کہ جو سرچشمہ الہی سے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا. غرض و غایت کیا تھی؟ اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کا مبعوث کیوں کیا گیا، اللہ رب العالمین کی معرفت، یعنی اس کی توحید، یہ روشناس کرنا انسانیت کو کہ اللہ رب العالمین کیا ہے. اور دوسرا یوم آخرت، یوم حساب، یوم التغابن کے بارے میں منادی کرنا کہ لوگوں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تمہارا حساب ہوگا، جواب دہی کا شعور پیدا کرنا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر رسول کو جو مبعوث کیا اس کی دعوت کیا تھی؟ وہ اپنی امت کو کیا پیغام دیا کرتا تھا؟ یہ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، وہ وحدہ لا شریک ہے. دوسری چیز تذلل، عاجزی اور انکساری اس کے لیے کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکنا. تیسری چیز کہ اس بات کا شعور کہ اللہ تعالیٰ کے ہم غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، ہر لحظہ ہر آن یہ شعور کہ وہ ہمارا مالک ہے. تو خدمت اگر اللہ تعالیٰ کسی کی ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی. چوتھی اور آخری چیز جو عبادت میں شامل ہے وہ اطاعت ہے. یعنی لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا کہا نہ مانو، اطاعت نہ کرو. تو یہ بات کی جانکاری کے لیے اللہ نے رسول بھیجے. اور توحید سے پہلے بھی فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. توحید کا شعور ہونے کے لیے بھی جانکاری ضروری ہے، علم ضروری ہے. تو اللہ کے بندو،
اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ علمی وراثت ان میں منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس علم سے آگاہ کیا جائے کہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے. اور اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین جماعت المسلمین کوشش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اور جامعۃ المسلمین کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین مرکز میں داخلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا. اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک وہ علم کہ جو تجربات اور مشاہدات سے حاصل کیا گیا ہے، جس کو عصری علوم کہتے ہیں، اور ایک وہ علم کہ جو دینی علم ہے، ان دونوں کے حسین امتزاج کے ساتھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے، ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے، ایسے ذہن بنائے جائیں کہ جو صحیح معنوں میں دونوں چیزوں کو لے کر چل سکیں اور اقوام عالم کی امامت کر سکیں. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ایمان والو، رکوع کرو، سجود کرو، خوب بھلائیاں کرو، خوب نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دنیا کی کامیابی وہ کامیابی کہ جو عارضی کامیابی ہے، اس کے لیے ہماری کوشش، ہماری لگن، ہماری محنت، ہماری جدوجہد کس قدر ہوتی ہے. ایک وہ کامیابی جو اخروی کامیابی ہے، اس کامیابی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو دو سوال ہیں یہ ہر ایک شخص اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے. اخروی کامیابی کے لیے جو چیز ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ کے احکامات کے آگے سرنڈر کر دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ رکوع و سجود اس بات کا پیغام ہے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا. یہ نخوت، یہ گھمنڈ، یہ فخر کسی بھی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کیسا ہی موقع کیوں نہ ہو، عمومی طور پر آدمی کے اندر کرب کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور طرب کے جذبات بھی ہوتے ہیں. کبھی وہ خوشی سے نہاں ہوتا ہے، کبھی وہ غم کے اندر ہوتا ہے. ہر دو صورتوں کے اندر ہمارے رب نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں، چاہے کتنی خوشی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی غم کیوں نہ ہو. ہمیں یاد رہے کہ ہمارا رب ہے جس کا ہم پر حکم چلتا ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے ایسے موقع کے اوپر کہ جب آزمائش کا دور ہو، جب فتنوں کا دور ہو،
جب قتل و غارت گری کا دور ہو، کہ جب اگر کوئی شخص قتل ہو اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور جو قتل کرنے والا ہو اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبادۃ فی الحرج کحجرۃ الی، کہ قتل و غارت گری کے زمانے میں، انارکی کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ میری جانب ہجرت کر کے آنا، اس قدر ثواب ہے اس کا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسے موقعوں کے اوپر کہ جب آزمائش کا دور ہے، جب ایسا لگ رہا ہے کہ جو جنگیں سرحد کے اوپر ہوتی تھی اب وہ شہروں کے اندر آ گئی ہیں، ایسے موقعوں کے اوپر ایک طرف قومی فخر ہے، وطنی امنگیں اور جذبات ہیں، بعض ناخواندہ لوگوں کے جو ہے وہ مسخرہ پن ہے، اور اس طرح کے جوک ہیں کہ جو صرف اور صرف غیر سنجیدگی کی علامت ہے۔ دوسری طرف وہ ایمان والے جو اس بات سے واقف ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے۔ عمر بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا، امیر المؤمنین نے۔ یہ عمر بن عبید اللہ کون تھے؟ یہ سپہ سالار تھے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کے لیے ان کو مقرر کیا؟ حروریہ کے مقابلے میں، خوارج کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ خوارج وہ تھے کہ جنہوں نے الجماع سے علیحدگی اختیار کی تھی، جماعت المسلمین کو چھوڑ کر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اب جماعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کے امام مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے سرخیل اور گروہ مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کتاب اللہ کے اندر اس طرح کی الجماع کو قائم کرنے کی کوئی واضح دلیل نصوص شریعہ میں نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا۔ اور دوسری کیا بات تھی ان کی؟ کہ سنت کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے کتاب اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا تھا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس بات کو قبول نہیں کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے قتال کا حکم دیا۔ الغرض عمر بن عبید اللہ کے پاس ایک خط آیا جس کو ان کے خادم سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا۔ وہ خط عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا۔ وہ کہتے ہیں اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر ایک ہدایت فرمائی ہے اور میں تمہیں وہ ہدایت سنانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، لا تتمنوا لقاء العدو، دیکھو دشمن سے مٹھ بھیڑ کی ملاقات کی کبھی تمنا نہ کرنا۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب تم ان سے کہ آمنے سامنے ہو جاؤ، ان سے مٹھ بھیڑ ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو پھر ثابت قدم رہنا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے اندر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر مجاہدین کے لیے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس طرح اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم منزل الکتاب مجری السحاب ہازم الاحزاب اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے، وانصرنا علیہم، اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ عافیت بہت
اہم چیز ہے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بحقی میں ہے صحیح سند سے، اور نسائی سنن نسائی میں بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ممبر پہ سنا ہے. اور یہ کہتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئے. پھر انہوں نے ہمت کر کے کہا کہ میں نے گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اس ممبر کے اوپر یہ کہہ رہے تھے، اے لوگوں، لم تؤتوا شیئا بعد کلمۃ الاخلاص مثل العافیہ، تمہیں کوئی چیز کلمہ اخلاص کے بعد، یعنی کلمہ اخلاص کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ اخلاص کے بعد تمہیں کوئی چیز نہیں دی گئی عافیت کی طرح کی چیز. یعنی کلمہ اخلاص کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ عافیت ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت طلب کیا کرو. یہی وجہ ہے کہ مسلمین دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. صبح شام کہتے ہیں اے اللہ ہم دنیا میں تجھ سے اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سوتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها. صحیح مسلم میں اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعت هذا من عمر، عبداللہ بن عمر سے وہ شخص سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ عمر سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا سمعته من خیر من عمر، میں نے سنا ہے ان سے کہ جو عمر سے کہیں درجے زیادہ بہتر تھے. من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی ہے اور آپ نے یہ سکھائی ہے. یعنی آدمی جب بستر پر لیٹے تو تب بھی وہ عافیت کی دعا کرے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل، اس کی خشیت، اس کی عبادت کی طرف توجہ لیں، اس سے مناجات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آیا کرتے تھے جہاد سے، آپ میں عاجزی اور انکساری ہوتی تھی. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کی توحید بیان کرنے کے بعد آپ یہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دی. یہ عاجزی اور انکساری ہے، یہ قومی فخر، یہ قومی گھمنڈ، یہ وطن پرستی اور وطن کے لیے قتال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کو حرف غلط کی طرح غلط کر دے گا اور کسی بھی شخص کے لیے یہ عند اللہ کا کام نہیں آئے گا. جب کبھی بھی کوئی بھی جدوجہد کریں، کوئی بھی کام کریں، محض اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے کریں اور اس کے دین کی سربلندی کرنے کے لیے کریں. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.